نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے ہی۔ عبادت میں حلال کمائی، حسن معاشرت، ایک حاکم کا اپنی حکومت میں انصاف، ایک وکیل کا اپنی وکالت میں انصاف، ایک عورت کا اپنے گھریلو کام کاج میں دلچسپی، یہ سب عبادت ہے۔ ہماری زندگیوں میں ذوق عبادت بھی بہت کم ہوتے جا رہا ہے۔ فرض نمازوں کا اہتمام، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ نماز میں فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والے خوش نصیب بہت کم ملتے ہیں۔ نوافل کا اہتمام اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے، اللہ سے دوستی بڑھانے کے لیے، فرض نمازوں کی کوتاہی کی ریکوری اور تلافی کے لیے نوافل کا اہتمام، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا۔ تہجد کی نماز نوافل میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جب فرضوں میں ہی زبردست کوتاہی ہے تو نوافل میں دلچسپی کیا ہے؟ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے تہجد پڑھنے میں مشقت اٹھائی، اور 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے تہجد میں لذت دے دی۔ پہلے بتکلف عبادت کی جاتی ہے، پھر وہ عبادت عادت بن جاتی ہے، وہ عبادت طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جیسے پڑھنے کے لیے بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، پھر چھوڑنے کے لیے بوجھ ڈالنا پڑے گا۔ جیسے اچھی بری عادت والے کو چائے کے موقع پر چائے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، ایسے تہجد کے موقع پر تہجد کی طلب طبیعت میں پیدا ہو جائے گی۔ بچے کو شروع میں کھانا ٹھوس کر کھلایا جاتا ہے، بعد میں سے وہ خود ہی ڈال کر کھانے لگ جاتا ہے۔ عبادت پہلے نبی اپنے نفس پر ٹھوس کر کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آدمی کا نفس اور آدمی کی طبیعت خود عبادت کی طرف مائل ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہا کرتے تھے
انکم تلبسون ثیاب الفراغ والراحت قبل ان تعملوا، تم نے عمل کرنے سے پہلے ہی راحت کا لباس پہن لیا، سونے کا لباس پہن لیا۔ جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہہ دیا گیا کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے، جن کو گناہوں کی معافی کا پروانہ دے دیا گیا، وہ ورم والی نماز پڑھ رہے ہیں، تھکانے والی تہجد پڑھ رہے ہیں، جن کو اپنے ایک گناہ کا بھی معاف ہونا پتہ نہیں ہے، وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ بعض اللہ والوں کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ فرمایا کرتے تھے، رات کی تہجد سے اب تک میرا جی نہیں بھرا ہے۔ دینی کام کرنے والوں میں جو نورانیت اور دین کا کام کرنے والوں میں جو بے نفسی آئے گی، وہ تہجد اور انفرادی اعمال کے ذریعے سے آئے گی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جہاد کی آبیاری تہجد کے آنسوؤں سے ہوتی ہے۔ اجتماعی کام کرنے والے، بڑی بڑی تنظیم، بڑی بڑی کتابوں کی تدریس، یہ سب آدمی کر دیتا ہے لیکن اپنی عبادت کے لیے وقت نہیں دیتا ہے۔ ایک ایک آیت کے ذریعے سے لذت حاصل کرنا، ایک ایک آیت کے ذریعے سے ایک ایک آیت کا تاثر لینا، ایک ایک آیت پر رات کا گزر جانا، دسیوں واقعات، صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، اکابر کے واقعات، اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات۔ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک رسی باندھ کر رکھا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ جب وہ عبادت کرتے ہوئے تھک جاتی ہے تو رسی سے اپنے آپ کو باندھ کر کھڑا کر لیتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تک بشاشت ہو اس وقت تک عبادت کرنا چاہیے، جب اکتاہٹ آ جائے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ کنکریوں پر ذکر کا معمول، پہلے بوڑھیاں نظر آتی تھی تسبیح پھراتے ہوئے، بوڑھے نظر آتے تھے تسبیح پھراتے ہوئے، اب تو وہ منظر دیکھنے کے لیے آنکھ واقعی ترس گئے۔ ذکر کی کثرت، تلاوت کی کثرت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ، عشاء کے بعد قرآن شروع کیا، فجر کی اذان پر قرآن ختم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیا۔ اس ایک آیت پر صبح ہو جاتی ہے، ان کی تلاوت پر جنات کی موت واقع ہو جاتی تھی، اتنے درد سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 11 پارے پڑھنا، ایک ایک منزل روزانہ 3-4 پارے پڑھنا۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، ذوق عبادت۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی نیک بندی گزری ہے، آنسوؤں سے دوپٹہ تر ہو جاتا تھا، انتقال ہوا۔ کسی نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ دیکھا دیکھنے والوں نے،
اللہ نے اس دوپٹے کے مقابلے میں جنت کا لباس پہنا دیا۔ حضرت سیدہ حبیبہ رحمت اللہ علیہا رات بھر عبادت کے بعد کہا کرتی تھی، اللہم اغفر لی سوء ادبی فی صلاتی، اے اللہ میں نے کھڑے ہونے میں جو بے ادبی کی ہے مجھے معاف فرما دیجیے، کھڑے ہونے میں جو بے ادبی کی ہے وہ معاف فرما دیجیے۔ حضرت معاذہ ادویہ رحمت اللہ علیہا ان کا نکاح ہوا صلہ بن اشیم رحمت اللہ علیہ سے، دونوں اپنے وقت کے بڑے عبادت گزار۔ نکاح کی پہلی ملاقات پوری تیاریوں کے ساتھ، جیسے دلہا دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، خاص کیفیت، حق تلفی نہیں تھی، بے انصافی نہیں تھی، کم علمی اور حماقت نہیں تھی، غالیانہ مزاج نہیں تھا، لیکن خاص کیفیت۔ دونوں کی رات نماز میں گزر گئی۔ ایک نہانے کے لیے گیا، گرم پانی سے جہنم یاد آ گئی، ایک خوشبودار لباس پہننے کے لیے گیا، جنت یاد آ گئی، اور اسی کیفیت میں پوری رات شادی کی پہلی عبادت میں گزر گئی۔ یہاں فجر کے اہتمام کرنے والے بھی کم ملتے ہیں، نفل روزوں کا اہتمام، فرض روزوں کی قضا ہی کرنے والی بیٹیاں کم ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد کے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے انبار ہیں۔ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا صائم الدہر تھی، صرف ممنوع ایام کے علاوہ، ایام تشریق، ایام عیدین کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی۔ ان سے جب پوچھا جاتا کیا تم عبادت سے تھکتے نہیں ہو، تو وہ عجیب جواب دیتے تھے، المحب لا یسأم من خدمت حبیبی، چاہنے والا اپنے محبوب کی خدمت سے تھکتا نہیں ہے۔ یہ زمانہ فون کا بھی ہے، ٹی وی کا بھی ہے، نیٹ کا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب گناہوں کی لت لگ جاتی ہے تو آدمی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ محبوب کا فرق ہے۔ بعض اللہ کے بندوں کا معمول لکھا ہے، عبادت میں اتنا تھک جاتے کہ بستر پر لیٹنے کے لیے زمین پر گھسیٹ کے جانا پڑتا تھا، اٹھ کر جانے کی صلاحیت اور توانائی جسم میں نہیں ہوتی تھی، اتنا اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا۔ بعض نیک بندیاں اللہ سے کہا کرتی تھی، اے اللہ مجھے طاقت دیجیے، میرا جسم اگر گناہ میں تھکا ہے تو میں اس کو نیکی میں بھی تھکانا چاہتی۔ واقعی کیسا ان کے دل کا رخ ہوا کرتا تھا۔ تہجد کے درجات لکھے ہیں، نفل کے درجات لکھے ہیں، پوری رات عبادت کا کرنا۔ دسیوں صحابہ تابعین گزرے ہیں جنہوں نے عبادت کا مقام عظیمت پایا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا۔ اس زمانے میں یقین نہیں آتا، ہمتیں کمزور ہے، صحت کمزور ہے، پیٹ کا نظام خراب ہے، تھوڑی دیر وضو نہیں ٹھہرتا ہے، ذوق اور ذائقہ عبادت کا نہیں ملا، اس لیے یقین نہیں آتا۔ ورنہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، عشاء کے وضو سے فجر کا پڑھنا ناقابل انکار تواتر کے حد تک پہنچا ہوا ہے۔ پہلا درجہ پوری رات کا عبادت، دوسرا درجہ آدھی رات، تیسرا درجہ تہائی رات، 1/3، چوتھا درجہ آخر کے چھٹے حصے میں، سورج کے ڈوبنے سے لے کر سورج کے نکلنے تک 6 حصے آدمی کر دے تو صبح صادق تک، تو وہ چھٹے حصے میں عبادت۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے آخری رات میں اٹھ کر 2 رکعت آدمی تہجد کے پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ نہ پاتا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آنکھ کھل نہیں سکی، پوری تیاری اور اسباب اختیار کرنے کے باوجود تو اشراق سے لے کر ظہر کے درمیان تہجد کی قضا کے ارادے سے پڑھ لے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ اگر یہ اشراق اور ظہر کے درمیان چھوٹی ہوئی تہجد پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے آنکھ لگ جانے اور اس کے بھول جانے کو معاف فرما کر اس کو رات کا پڑا ہوا ہی شمار کر لیتے ہیں۔ تہجد آسان ہے، فجر آسان ہے، اگر دوپہر میں آدمی قیلولہ کرے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلُ، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، شیطان دوپہر میں سوتا نہیں ہے۔ دوپہر میں نہ سونا یہ آدمی کو فجر سے محروم، تہجد سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے صبح اور شام کی ترتیب، کھانے اور جاگنے کی ترتیب اتنی بگڑ چکی ہے، اتنا گھریلو نظام درہم برہم ہو چکا ہے، ہمارے تجارتی اور دعوتوں کا نظام اتنا تباہ کن اور مہلک بن چکا ہے کہ نہ ہماری جسمانی صحت باقی ہے، نہ ہماری روحانی صحت باقی ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہے، نہ اپنے معمولات کا کرنا نصیب ہے۔ تو فجر اور تہجد کے آباد کرنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ قیلولے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر آدمی نہ کھائے۔ بعض مرشد اور شیوخ اپنے مریدوں سے، اپنے سالکین سے دسترخوان پر کہتے تھے بچوں پیٹ بھر نہ کھاؤ، خوب کھائے گا تو خوب پیے گا، خوب پیے گا تو خوب سوئے گا، خوب سوئے گا تو حقوق میں اللہ کی کوتاہی کرے گا۔ تو دوسرا سبب ہے مغرب کے بعد آدمی کھا لے، جلد از جلد کھا لے تاکہ پیٹ زیادہ بھرا ہوا نہ ہو، غفلت کی نیند آدمی نہ سو جائے۔ تعجب ہوتا ہے لوگ رات کے 12 بجے کھاتے ہیں گھروں میں، 11 بجے کھاتے ہیں گھروں میں، اب فجر کا تصور کیا کیا جا سکتا ہے؟ رات کی دعوتیں فجر کے وقت واپسی ہو رہی ہے، 4 بجے واپسی ہو رہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے اسکولی نظام کو نقصان پہنچایا، ان کے ہوم ورک میں ناغہ کر دیا، ڈائلیسس کی سطح بڑھتی چلی گئی، شوگر بی پی کے مرض کا حملہ ہوتے چلے گئے، صبح کے وقت کی نورانیت سے ہم محروم ہو گئے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ دن بھر آدمی اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ تہجد اور فجر سے محرومی کی بڑی وجہ آدمی کے دن بھر کے گناہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک اپنے ساتھی کو جس نے شکایت کی کہ مجھ سے رات کی نماز نہیں ہوتی ہے، حضرت حسن بصری نے فرمایا قیدت کا خطایا، تیرے گناہوں نے تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے۔ ایک سبب اپنے دل کو دنیا کے غم سے بھر دینا، دنیا کا غم، سونے تک بھی کاروبار کے جھمیلے، تجارت کے غم، سونے تک بھی
فضولیات کا دیکھنا اور کبھی حرام چیزوں کا دیکھنا اتنا ملوث ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فجر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے۔ نرم آدمی ایسا بستر نہ بنائے کہ آنکھ ہی نہ کھلے، باوضو سو جائے، معمولات کر کے سو جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ حشر کی آخری آیتیں، سورہ حشر کی آخری آیتیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، یہ آیتیں پڑھ کر سو جائے، انتقال ہوگا، شہید کا ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ اس کے لیے کافی کر دیں گے۔ سورہ ملک پڑھ کر سو جائے، اللہ کے یہاں غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ سوتے وقت جو فکر لے کر آدمی سوتا ہے، اس کی روحانی ترقی اور اس کا روحانی رخ بھی، روحانی سفر بھی مرنے سونے کے بعد اسی سلسلے میں چلتا ہے۔ اگر وہ خیر کی فکر کو لے کر سویا تھا تو خیر کی طرف اس کا روحانی سفر چلتا ہے، شر اور معصیت کو لے کر سو رہا تھا تو اس کا پورا روحانی رات بھر کا سفر گناہ میں ہی چلتے رہتا ہے۔ اسباب میں سے ہے کہ بستر مناسب قسم کا ہو، اوندھا سونے سے منع کیا گیا۔ حتی الامکان کوئی عذر نہ ہو تو آدمی کروٹ پر سوئے، اور اللہ کے نیک بندوں کا معمول رہا کہ وہ جب رات میں اٹھا کرتے تو پہلے غسل کر لیتے، تہجد میں بشاشت ہو جائے، خوشبو لگا لیا کرتے، نئے کپڑے پہن لیا کرتے، خاص قسم کے جوڑے رات کی نماز کے لیے رکھا کرتے، جیسے کوئی محبوب اپنے دوست کے لیے تیار ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ دن میں ان کے چہروں پر وہ نور محسوس ہوتا تھا جو کسی دوست کے دوست سے ملنے کے بعد رونق آ جایا کرتی ہے۔ حقیقی لذت یہ ہے، حقیقی لذت یہ ہے۔ زندگیاں گزر گئی، نوافل کا شوق نہیں ہوا، آخرت کی پونجی، قبر کے اندھیرے، قیامت کے دن کی رسوائیاں، جن کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں وہ آخرت کے لیے رویا کرتے تھے، جن کے پاس پہاڑوں کے جیسے گناہ ہیں ان کے آنسو بھی نہیں نکلتے قبر کے لیے۔ یہ کیسے خشک آنکھ ہے۔ بڑھاپے میں بھی تہجد کا شوق نہیں، جوانی میں بھی تلاوت سیکھنے کی فکر نہیں، زندگی میں کیا عبادت کی ہے۔ اور جب ایسے نمونے گھر میں نظر ہی نہیں آئے، آئندہ کی نسل اس عبادت پر کیا ہے گی؟ کڑاکے کی سردی میں تہجد پڑھنے والے ہیں، نہایت تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں تہجد پڑھنے والے ہیں، سخت بیماریوں میں نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں عبادت کا، نوافل کا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔